अल्हम्दुलिल्लाह हम जी आ गए हैं अल्लाह के घर में, जहाँ पे हमने कलीन बिछाना है और कलीन पे इंशाल्लाह बिछाते हैं। साथ में कुरान मजीद भी हमारे पास मौजूद है, वो भी हाफिज़ साहब के हवाले करते हैं। और देने हमने एक और मस्जिद में थे, लेकिन वहाँ पे जो है ना ये मसला हुआ कि वो मस्जिद बंद थी, हाफिज़ साहब जो है ना वो नहीं थे, तो हमने अल्लाह के घर में देना था। ये बहुत ही बड़ा वसी घर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, कलीन भी नहीं थी। चलें कलीन भी बिछवा देते हैं जो इंशाल्लाह ताला, और कुरान मजीद भी हाफिज़ साहब के हवाले करते हैं। पहले भी हम आए थे, हैंड पम्प लगवा के गए थे, ये आपके सामने हैंड पम्प लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जी ये सारा जो है ना फिटिंग करते हैं, ये जो कलीन बिछाते हैं कुरान मजीद हाफिज़ साहब के हवाले करते हैं। और सबसे पहले ये कलीन बिछाते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। की जी सफाई की जा रही है, मस्जिद सफ़ा करके जो है ना, क्योंकि ये मुसल्ले वगैरह सारे अंदर पड़े होते हैं, बच्चे सफाई कर रहे हैं, हाफिज़ साहब खुद भी सफाई में लगे हुए हैं। यहाँ पे कलीन बिछाते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह चेक करवाते हैं और हाफिज़ साहब से दुआ भी कराते हैं इंशाल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने कलीन बिछा दिया, आप देख सकते हैं कितने जो है ना खूबसूरत। वैसे भी अल्लाह का घर है, खूबसूरत है माशाल्लाह। ये कमी थी, पूरी हो गई है। अभी हमें 2 सफ़ों की और ज़रूरत है। यहाँ पे जो है ना ये मस्जिद जो है ना बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। जब 2 सफ़े यहाँ पे बिछ जाएंगी, इसके साथ अटैच हो जाएंगी, तो माशाल्लाह ये सारी कमी पेशी पूरी हो जाएगी। ये हमारे बहुत ही प्यारे बाबा जान हैं, माँ जी हैं, और सब ने मिल के जो है ना अल्लाह के रास्ते पे दिया है। अल्लाह के घर के लिए ख़ुसूसन जो है ना बाबा जान ने तावन किया है, और माशाल्लाह उनके तावन से, प्यार मोहब्बत से अल्लाह के घर में ये निज़ाम हो गया है। क्योंकि ये हाफिज़ साहब, क्योंकि यहाँ विलेज वाले लोग गरीब थे बेचारे, ये चीज़ें महंगी होती हैं, नहीं ले सकते थे, तो उनके लिए परेशानी थी। अल्लाह के घर में जी ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा निज़ाम हो गया है। साथ में 2 सफ़ों की अभी हमें ज़रूरत है, इसमें भी कोई अल्लाह का नेक बंदा तावन कर सकता है ताकि ये कमी पूरी हो जाए। क्योंकि यहाँ पे 5 वक्त बाजमात नमाज भी पढ़ी जाती है। और उस दिन जब हमने हैंड पम्प लगवाया था, मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे बच्चे भी तालीम हासिल करते हैं, 70 बच्चा यहाँ पे तालीम हासिल करता है। लेकिन एक कमी ये थी, हैंड पम्प नहीं था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह लग गया था। और साथ में कलीन नहीं थी, हाफिज़ साहब ने कहा था कलीन भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिछ गई है। 2 सफ़े रहती इंशाल्लाह, ये भी अल्लाह का कोई नेक बंदा तामन करेगा तो ये कमी भी पूरी हो जाएगी। और साथ में कुरान मजीद भी हम लेके आए हैं, वो भी हाफिज़ साहब के हवाले करते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह दुआ करवाते हैं हाफिज़ साहब से। फिर इंशाल्लाह ताला जो और काम ज़िम्मे लगे हैं वो करते हैं। ये आपको दिखा देता हूँ, देखें कितनी जो है ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक उनके मारिज़्क़ में, औलाद में, सेहत में, इल्म में, जान माल में अल्लाह ताला बरकत रहमत नाज़िल फरमाए। जो हमेशा बढ़ चढ़ के अल्लाह के नाम पे तावन करते हैं, गरीबों के साथ, यतीम मस्कीनों के साथ, और ख़ुसूसन अल्लाह के घर के लिए ये इंतज़ाम करते हैं। अल्लाह ताला उनका ये कीमती सरमाया, जो कि वो मेहनत करते हैं दिन रात, आप जो है ना दिन रात मेहनत मुशक्क़त करके कमा के उसमें अल्लाह ताला का जो है ना हिस्सा वो भी निकालते हैं। आज माशाल्लाह देखें हाफिज़ साहब बच्चे यहाँ पे जो भी नमाज अदा करेंगे, क्योंकि ये फ़र्श जो होता है ना ये ठंडा हो जाता है, इसलिए परेशानी होती थी नमाजियों को। लेकिन अब जो है ना ये, क्योंकि ये जो है ना इसमें फ़ोम लगा हुआ होता है, मजबूत होता है माशाल्लाह। जो भी यहाँ पे इबादत करेगा तो बाबा जान माँ जी के लिए ढेर सारी दुआ करके जाएगा। और ख़ुसूसन मैंने हाफिज़ साहब से ये भी रिक्वेस्ट की है कि आप जब भी यहाँ पे नमाज का वक्त हो, अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, तो आपने उनको दुआ में याद रखना है जिन्होंने ये इंतज़ाम करवाया है। और बाकी 2 सफ़े इंशाल्लाह ताला अल्लाह का कोई नेक बंदा इसमें भी शामिल हो सकता है, ताकि ये कमी पेशी पूरी हो जाए इंशाल्लाह। आप जी कुरान मजीद हाफिज़ साहब के हवाले करते हैं, जो कि इनकी अमानत है, फिर इंशाल्लाह दुआ कराते हैं, फिर चलते हैं इंशाल्लाह और कामों की तरफ जो कि हमारे ज़िम्मे लगे हैं, आज मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। ये आ चुके हैं कुरान पाक। आप जी तफसीर के साथ कुरान मजीद को बाहर निकालते हैं, फिर हाफिज़ साहब से दुआ कराते हैं उस पूरी फैमिली के लिए जिन्होंने खसूसी तावन किया है। इसमें जी खसूसी तावन है हमारे बहुत ही प्यारे भाई इमरान भाई, इबरार भाई, उनकी फैमिली की तरफ से ये तावन किया गया है। और भी हमारे एक भाई हैं बदर भाई, वो उन्होंने भी इस नेकी में अपना हिस्सा डाला है। कुरान मजीद जो है ना उन्होंने हिस्सा डाला है, साथ में कलीन में भी उन्होंने हिस्सा डाला है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जी ये कुरान मजीद बाहर निकालते हैं, फिर इंशाल्लाह दुआ कराते हैं हाफिज़ साहब से। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद आपके सामने हैं। ये जी 30 पारे हैं, 1 से लेकर 30 तक ये सिपारे मौजूद हैं यहाँ पे। और कुरान मजीद जैसे कि मैंने आपको बताया है 25 कुरान मजीद ये आपके सामने हैं, ये मैंने हाफिज़ साहब के हवाले कर दिए हैं। और अब इंशाल्लाह ताला इनसे दुआ कराते हैं, क्योंकि नमाज का टाइम होने वाला है, उससे पहले ये अमानत इनके हवाले कर दी है। कलीन भी मैंने आपको दिखाया है, ये कलीन हमने बिछवा दिए। और हाफिज़ साहब से अब दुआ कराते हैं उन नेक फ़रिश्ता सिफ़त इंसानों के लिए जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, उसमें से निकाल के अल्लाह के रास्ते पे गरीबों के लिए भिजवाते हैं। अल्लाह ताला उनका ये कीमती सरमाया जो कि उन्होंने बच्चों के लिए ख़ुसूसन अल्लाह की रज़ा के लिए दिया, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में शरफ़ियत कबूलियत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। हाफिज़ साहब बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मदा या वसीअल करम। या मालिक मौला अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा सदका भाई अबरार भाई और भाई बदर भाई और भाई
عمران بھائی انہاں بھائیوں نے جتنا ایک خصوصی تعاون فرمائے اللہ دے گھر واسطے یا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. جتنے بھی ایک قرآن مجید فرقان حمید ایک بچیاں واسطے انہاں عطا فرمائے قبول فرمائے. انہاں دی تمام فیملی کو اپنے حفظ و امان دے اندر محفوظ عطا فرمائے. انہاں تمامی کو رزق حلال وسیع عطا فرمائے. انہاں دے نیک جائز دلی ارادے پورے فرمائے. پیارے محبوب آقا نامدار سرکاری مدینہ دا صدقہ انہاں کو حج بیت اللہ دی بار بار حاضر نصیب فرمائے. دین اور دنیا دیاں بھلائیاں نصیب فرمائے. یا اللہ پاک دنیا اور آخرت دی عزت نصیب فرما. یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب دے صدقے نال انہاں کو قدم قدم تے نعم البدل اجر نصیب فرما. قدم قدم تے نیکیاں عطا فرما. گناہ معاف فرما. درجات دی بلندیاں نصیب فرما. انہاں دے گھراں دے اندر خیر و برکت عطا فرما. انہاں دے نیک جائز دلی ارادے پورے فرما. یا اللہ پاک جنہاں نے دوستاں نے یہ مسجد یا اللہ پاک اتنا بڑا انتظام فرمایا انہاں دے نیک جائز دلی ارادے پورے فرما کر دنیا آخرت بہتر عطا فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم رب زدني علما نافعا كثيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم علما نافعا كثيرا. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمدللہ شکر الحمدللہ جی. راشن لے کے میں اس فیملی کے پاس پہنچ گیا ہوں. یتیم بچے آپ کے سامنے جی موجود ہیں. ان کا رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے اور ہماری بہت ہی پیاری باجی آپ رہتی یو کے میں ان کی طرف سے جو ہے نا ہر 15 دن کے بعد ان کو راشن پہنچایا جاتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ میری باجی نے مجھے 2 دن پہلے ہی کہہ دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ بھائی آپ نے پہنچانا ہے راشن, لیکن ایک تو موسم بہت ٹھنڈا تھا اس وجہ سے میں نہیں آ سکا, اور دوسرا یہ تھا کہ جو نصیب میں جو چیز جس وقت لکھی گئی ہے نا اللہ کی طرف سے وہ اسی وقت ہی پہنچتی ہے, چاہے انسان جو بھی کر لے. لیکن الحمدللہ آج میں پہنچ گیا ہوں. یہ ان کی امانت ہوتی ہے. مجھے جب بھی حکم کرتا ہے جو بھی میری باجی میری ماں مجھے حکم کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو وہ مجھ پہ فرض ہو جاتا ہے, کیونکہ میں اپنے کام کو فرض سمجھ کے کرتا ہوں. اور الحمدللہ شکر الحمدللہ جی راشن لے کے میں یہاں تک پہنچا ہوں. ان کے ہاتھوں میں نے یہ راشن دے دیا ہے, ان کے پاس پہنچ چکا ہے ماشاءاللہ. خود یہ باجی کہہ رہی تھی کہ میں پریشان تھی بھائی کیونکہ یتیم بچے ہیں اور ایک یہ باجی کام کرتی ہے بیچاری اکیلی کام کرتی ہے, اور کام کی صورتحال بھی ابھی ویسے نہیں ہے جیسے کام ہو رہے تھے, لیکن اب جو ہے نا 1-2 دیہڑیاں لگتی ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ بیچاری اکیلی ہے اور کوئی سہارا نہیں ہے. اوپر اللہ کا آسرا, نیچے آپ جیسی بہن بھائیوں کا آسرا ہے جو کہ اس باجی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. 4-5 جی اس کے بچے ہیں, 6 بچے بیچاری بہت ہی پریشان رہتی تھی. ہم نے ہیلا کیا, اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا, اور میری بہت ہی پیاری باجی آپ یو کے میں رہتی ہیں. انہوں نے جب دیکھا ان کی صورتحال تو انہوں نے یہ کام میرے ذمہ لگایا کہ بھائی آپ نے ہر 15 دن کے بعد ان تک یہ راشن پہنچانا ہے تاکہ یہ ان کو کھانے پینے کی کمی نہ ہو. تو یہ ایک عظیم نیکی ہے جو میری باجی حاصل کرتی ہے. اور جتنے بھی ہمارے مخیر حضرات بہن بھائی غریبوں تک راشن پہنچواتے ہیں, یقین کریں یہ بہت بڑی ایک نیکی ہوتی ہے. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یا کسی مسجد میں ہینڈ پمپ لگوا دینا, پانی کا انتظام کرنا, یہ بہت بڑی نیکیاں ہیں جو کہ وہ حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حق میں یہ نیکیاں قبول اور منظور فرمائے. جتنا وہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دگنا چگنا کر کے ان کو عطا فرمائے. جن کا کوئی نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو غریبوں کے ساتھ محتاج یتیم مسکینوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اجر یہاں بھی عطا کرتا ہے اور وہاں بھی انشاءاللہ عطا کرے گا. اور میری باجی وہ تکلیف میں ہے, میری باجی کے پاس جو بھی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی کے صدقے جو کہ یہ بچے جو ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں ان کی دعاؤں کا صدقہ اللہ تعالیٰ میری باجی کی تکلیف کو دور کرے. اس کی جو بھی پریشانی ہے جو بھی تکلیف اللہ تعالیٰ دور کرے. اللہ تعالیٰ میری باجی کو تندرستی والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ جی میں آپ کو راشن دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں 2 کلو یہ ہے, 3 کلو وہ گھی ہے اور 3 کلو چینی ہے, ساتھ میں چاول بھی ہیں اور ضروریات کی ساری چیزیں موجود ہیں. 2 تھیلے آٹے کے بھی موجود ہیں. تو باجی کے لیے دعا کر دیں. یہ سب بہت دعا کریں, نکے نکے بال سارے جیرے ویلے روٹی کھانے بہت دعا کریں. تو جھاڑ میں لاگن بارشاں لاگن اسے اتنی پریشان آسے بہت دعا منگی پیا سے سونی باجی دی لمبی زندگی ہوئے. ہر کہیں دا پیو میں راشن جیرے گھن کے آنن گھر کما کے تو سارے بال شدے میں رونے ہیں تو بیٹھے دیتے ہیں بیٹھے بھی سارا پیو ہوئے تو اتنا سا کو گھن کے آن دے ویا. جیرے ویلے بھائی تارک سا کو سودے دے ونا میرے بال بہت خوش تھی ونا نادن ساری باجی ساڈو راشن بھیجے سی. پورا ہفتہ جتھا روندے رہے ونن 15 دیوار رونے تو منہ تو اتنا خوشی آندی بہت کھلدن خوش تھے نا بھائی سارے گھر بھی کوئی راشن بھیجیندا کھڑے سے کھاندے بیٹھے. جیرے ویلے راشن چاہ کے آنن ان لوگوں دے پیو تے بال انہیں دے بھیج دین تے گھین آنن راشن میرے بال تاڑی بیٹھے انن شاید دین دے پیو انن تور کے دے دے بیٹھے. ہن عید آندی پئی ہن بہت رونے نادن ساڈا پیو ہو گیا تو ساکو تا گھین دے ویا. بہت دعا کرے نے سب باجی کو بہت کرے نے بہت رونے نادن بڑا جھاڑا عید داندا پہ ساڈا پیو بھی تا ہو گیا. سارے سر تے آن کے ہاتھ رکھے. اچھا باجی آپ پریشان ہو, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی مناظر آسان فرمائے. باجی جی بیچاری رونے لگ گئی ہے کیونکہ
ظاہری بات ہے جب گھر والا نہیں ہوتا بچے جو ہے نا پوچھتے ہیں اپنے باپ کا، تو بیچاری رو ہی سکتی ہے اور کیا کریں۔ کہہ رہی ہے کہ اب عید جیسے آ رہی ہے، عید کا بڑے دن آئیں گے، عید آئے گی تو بچے پوچھتے ہیں کہ ابو کب آئیں گے، کہاں ہیں، تو بیچاری ان کو دلاسا دیتی ہے، کہتی ہے کہ اگر ان کے والد زندہ ہوتے تو ان کو کپڑے لا کے دیتے، جوتے لا کے دیتے ان بچوں کو، اپنے بچوں کو، اور عید پہ ان کے ساتھ ہوتے تو کتنی خوشی ہوتی۔ لیکن جو اللہ کی مرضی ہے وہ ہماری مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے ہر بندہ ہی بے بس ہوتا ہے، لیکن جس طرح اس کو اچھا لگا، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بھائی کی بخشش فرمائے جو کہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو نا پیچھے چھوڑ گئے ہیں، ایک گھر والی چھوڑ گئے ہیں، بیچارے پریشان ہیں۔ یہ تو ہے، اس کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا، لیکن یہ دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے آگے ایک منزل آسان فرمائے، اور ان بچوں کے لیے بھی آپ جو ہے نا تعاون کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے ہیں، عید آ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ کپڑے ہمیں مل جائیں یا جوتے وغیرہ مل جائیں، ان کو کوئی بھی اللہ کا نیک بندے ان کے ساتھ تعاون کر دے تاکہ ان بیچاروں کو جو ہے نا والد کی کمی محسوس نہ ہو۔ ساتھ میں یہ راشن بھی ان کو مل گیا ہے، اور بچی کچھ کہنا چاہتی ہے۔ جی بیٹا۔ سب ہم دعا کرے سب تاری امداد کرو، میری ماں شدی کلی کماندی ہے، میری ماں کلی کماندی ہے، تاری امداد کرو۔ بچی جی کہہ رہی جی بیٹا۔ میرا ابو کہہ نہیں ساکو امداد کرو، وڈی دہاڑائی داندا پہ ساکو راشن پانی ڈبائے۔ اچھا بیٹا، راشن پانی آپ تک پہنچ گیا ہے، اور بچی کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے نا یتیم ہیں، ہمارا والد نہیں ہے، ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ چلے اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری باجی کو اور عطا فرمائے تاکہ اسی طرح ان بچوں کے ساتھ تعاون کرتی رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بیٹا خوش ہو نا؟ دیا خوش ہو بیٹا؟ آپ خوش ہو بیٹا؟ جیا آپ بیٹا؟ خوشی آندی جڑا راشن آندا ہے، پہلے تو شد روندے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا نصیب کرے انشاءاللہ، جب تک زندگی ہے تو انشاءاللہ ان کا جو نصیب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جمعرات والے دن راشن گھن کے آندے شد تاڑی کھڑے رہن بے ساڈا ہی ہوے کیتی بدا ہوے۔ اللہ تعالیٰ جڑی دوار ساڈا راشن آندے والا خوش تھین بے سارے گھر میں راشن آ گئے۔ چلے خوش ہے نا؟ ماشاءاللہ، جزاک۔ اب جی الحمدللہ، شکر الحمدللہ، میں پہنچ گیا ہوں دوسری فیملی کے پاس۔ یہ باجی، اس کے بچے جی یتیم ہیں بیچاری کے، اس کا راشن بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور ہماری بہت ہی پیاری باجی آپ یو کے میں رہائش پذیر ہیں، ان کی طرف سے ان یتیم بچوں کو جو ہے نا ہر 15 دن کے بعد راشن پہنچایا جاتا ہے۔ ایک فیملی وہ جن کو پاس میں راشن پہنچا کے آئے ہوں، ایک یہ فیملی ہے، ایک دوسری فیملی ہے، وہ بھی انتظار میں ہوں گے کہ بھائی کب آئے گا ہمارے تک جو ہے نا راشن پہنچانے کے لیے۔ لیکن ہم تو ایک کوشش کرتے ہیں، باقی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے، جب وہ رب چاہتا ہے تو بندہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ جو جس کا نصیب ہے، جس وقت لکھا گیا ہے اس سے نہ گھڑی آگے چل سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ تو الحمدللہ جی میں آ گیا ہوں، کیونکہ آج موسم پھر سے دیکھیں خراب ہونے لگ گئے ہیں، اور ہر طرف جو ہے نا بادل پھر سے آنے لگ گئے ہیں، کیونکہ یہ موسم کی صورتحال ایسی ہو جاتی ہے، اس موسم میں ٹھنڈا موسم ہو جاتا ہے، اور جو بٹھا مزدور فیملیاں ہیں وہ بیچارے کام نہیں کر سکتے، کیونکہ مٹی ٹھنڈی ہوتی ہے، برف کی طرح پانی ہوتا ہے، اور کام کرنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ویسے بھی یتیم ہیں بیچارے، ان کا سایہ جو ہے نا والد کا ان کے سر پہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ بیچارے یہ چیزیں نہیں لے سکتے، پریشانی ہوتی ہے۔ یہ باجی خود جو ہے نا گھروں میں کام کرتی ہے بیچاری، وہاں سے جو کچھ بنتا ہے اپنے بچوں کے لیے آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میری باجی ایک فرشتہ صفت انسان ہے جو اتنا سارا راشن جو ہے نا ان غریبوں کے لیے، یتیم بچوں کے لیے دیتی ہیں۔ چلے ان کے کھانے پینے کا جو ہے نا پریشانی وہ دور ہو جاتی ہے، مسئلہ ان کا حل ہو جاتا ہے، اور میری باجی اس وقت تکلیف میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرے، لیکن پھر بھی چاہے وہ تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، جس طرح بھی ان کی لائف ہے، لیکن پھر بھی وہ ان بچوں کو نہیں بھولتی، یاد رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا یہ قیمتی سرمایہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب جی آپ کو میں راشن دکھا دیتا ہوں، جیسا راشن ہم وہاں دے کے آئے ہیں بچوں کو ویسا یہاں بھی ہے، اور اسی طرح کا ایک اور بھی تھیلا ہمارے پاس گٹو موجود ہے، وہ تیسری فیملی کا ہے جو کہ ہم نے ان تک پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو باجی دعا کر دیں آپ ہی کے لیے۔ باجی کے لیے بہت زیادہ دعا ہے، باجی کے اللہ میاں باجی کو صحت دے، زندگی دے، بہت گھر میں رزق دے، ہماری یہی دعا ہے۔ ہم باجی کے لیے کھاتے ہیں تو دعا ہی کرتے ہیں باجی کو، اللہ میاں خصوصاً دعا کرنی ہے باجی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرے، تکلیف دور کرے باجی کی۔ باقی باجی کو اللہ تندرستی دے، باجی کو حج کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے۔ بیٹا آپ نے بھی دعا کرنی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، خوش ہے نا؟ چلیں باجی دعاؤں میں یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ ہاں، باجی کے لیے ڈھیر ساری دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کرے، اللہ تعالیٰ جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ اسی طرح آسانی نصیب فرمائے، آمین یا رب۔ جی ہم آ چکے ہیں تیسری فیملی کے پاس، ان بچوں کے پاس جن کی امانت میرے پاس موجود تھی تو میں نے ان تک پہنچا دی ہے، اور اپنی بہت ہی پیاری باجی آپ رہتی یو کے میں، ان کے لیے ڈھیر ساری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی تمام تکلیفیں پریشانیاں دور کرے، اس نیکی کا صدقہ اللہ تعالیٰ میری باجی کی تکلیف کو دور کرے، جتنا انہوں نے اس فیملی کے لیے دیا، ان بچوں کے لیے دیا، اللہ تعالیٰ سے دگنا چگنا کر کے ان کو عطا فرمائے، کیونکہ یہ یتیم ہیں بیچاری، ان پہ والدہ کا سایہ ان کے سر پہ نہیں ہے،
اور یہ بیچاری جو ہے نا بہت ہی پریشانی رہتی تھی. تو جیسے میری باجی نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے ہر 15 دن کے بعد ان تک راشن ضرور پہنچانا ہے. تو انہوں نے حکم کیا اور ان کا حکم سر آنکھوں پہ ہوتا ہے. جتنی میری باجیاں میری مائیں ہم جیسے غریبوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, تو ہم بے حد مشکور ہیں, شکر گزار ہیں. کیونکہ بٹھے کی جو فیملیاں ہیں اس وقت ساری پریشان ہیں, کام بند ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں. ساتھ میں یہ ہے کہ موسم جو ہے نا خراب ہے, بارشیں ہو رہی ہیں, کام بالکل نہیں ہو رہے. غریب بیچارے روٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آئے ہمارے لیے یہ راشن کا بندوبست کرے تاکہ ہمارے بچے کھانا کھا سکیں. تو اور بھی میرے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے, عرض ہے کہ آپ بھی اس نیکی میں شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جس طرح ان بچیوں تک راشن پہنچے اسی طرح غریب منتظر ہیں, آپ بھی اس طرح غریبوں تک یہ راشن پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ کسی کو کھانا کھلانا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑی اس کا اجر ہے. اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جتنا بندہ اللہ کے راستے پہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ دگنا چگنا کر کے ان کو عطا بھی فرماتا ہے. وہ رب رحمان ہے, اس کا دیا ضائع نہیں جاتا. تو کوئی بھی اس نیکی میں شامل ہو سکتا ہے. میری بہت ہی پیاری باجی نے ہمیشہ کوشش کی اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے تو انشاءاللہ ان یتیم بچیوں کا جو نصیب ہے ہمارے پاس اللہ کی طرف سے آتا رہے گا تو میں ان تک ضرور پہنچاتا رہوں گا انشاءاللہ. تو بیٹا دعا کر دے باجی کے لیے. دعا کرنے گھر سودے کشا کہنا راشن کشا کہنے میرے بھیڑی بکھیا بیٹھے آج فجریں جا کشا کہنے کھاون پیون دے بس بیٹھے سے اللہ کو منگتے بیٹھے سے قرآن پڑھتی بیٹھے میں اللہ سونا دعا منگی میں قرآن کڈو مدد بھیجا سونا اللہ. سارے حالات اوکھے کیونکہ سارے تے قرضہ بہو ہیں, سارے پیو تے قرضہ, سارے پیو سب کو چھوڑ کے چلا گئے. ہن قرضہ سارے کو کوئی سودے نہیں دیندا اتھاں, ہر کوئی آدھے پہلے پیسے دو پیچھے تک سودے دے سوں. ہی وجہ کو سارے کو کشا کہنا پہلے جب تو سا بھیجا ہوئے وہ سارے مک گیا. باغ تھی وینا چنگا بھلے انہیں روٹی پکا کے دیتی چاہو کھا وینا. ہوں کشا کہنے گھر دا حالات اوکھا بہو ہے. باوے قرآن پڑھ جائیں بیٹھے میرا چھوٹا بہنی ان کو میں آپ پڑھیں نہیں بیٹھے ہمیں جرا آویندے بیٹا. اسی طرح قرآن مجید پڑھنا ہے اور باجی کے لیے دعا بھی کرنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفیں دور کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو اور عطا فرمائے تاکہ اسی طرح وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تعاون کریں. ہاں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے. یہ دیکھیں جی 2 تھیلے آٹے کے ہیں, ساتھ میں وہی راشن جو میں بچوں کو دے کے آیا ہوں, فیملیوں کو دے کے آیا ہوں. یہ دیکھیں 5 کلو گھی بھی ہے, ساتھ میں چینی, ساری ضروریات کی چیزیں. ان بچوں کے 15-20 دن اچھے گزریں گے. ٹھیک ہے بیٹا, خوش ہیں بیٹا, خوش ہیں جی ہاں. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. ان باجیوں کے لیے, ان ماؤں کے لیے, ان بھائیوں کے لیے, ان بزرگوں کے لیے جنہوں نے آج اس نیکی میں خصوصاً تعاون کیا اور قالین بھی انہوں نے بچھوائی اللہ کے گھر میں اور قرآن مجید بھی پہنچائے اللہ تعالیٰ کے گھر میں. اللہ تعالیٰ سے التجا ہے, دعا اللہ تعالیٰ ان کا یہ قیمتی اثاثہ جو کہ انہوں نے محنت سے کمایا اللہ کے راستے پہ دیا, اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. آمین. اور میری بہت ہی پیاری باجی جن کی طرف سے راشن دیا گیا ہے یتیم فیملیوں تک پہنچا ہے, وہ بیچارے انتظار میں تھے تو ان تک راشن پہنچ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا یہ قیمتی سرمایہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب جی سب کے لیے دعا کرتے ہیں, باجی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور ان بابا جی, ماں جی اور ان کی پوری فیملی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک الملک یا غفار الذنوب یا ستار العیوب. اے میرے رب, آج ہم تیرے اس گھر کے وسیلے سے تیرے حضور ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں. وہ گھر جسے تو نے امن کا گھر بنایا, وہ گھر جس میں ایک سجدہ ہزاروں سجدوں سے افضل ہے, وہ گھر جہاں تیرے نام کی گونج ہے, وہ گھر جہاں تیرے کلام کی روشنی پھیلتی ہے. اے اللہ, آج ہم تیرے حضور تیرے نیک بندوں میرے بہت پیارے بھائی عمران بھائی, ابرار بھائی اور بدر بھائی اور ان کی پوری فیملی کے نام لے کر دعا کرتے ہیں. یا اللہ, تو جانتا ہے یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے تیرے گھر میں قالین بچھوائے تاکہ تیرے بندوں کے سجدے نرم ہوں, تاکہ نمازیوں کے ماتھے سکون پائیں, اور جنہوں نے قرآن پاک طلبہ کے حوالے کیے تاکہ تیرے کلام کی روشنی نسلوں تک پہنچے. یا اللہ, یہ معمولی عمل نہیں, یہ وہ نیکی ہے جس کا اجر زمین پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہے. یہ وہ صدقہ ہے جو چلتا رہے گا جب تک کوئی اس قالین پر سجدہ کرے گا, جب تک کوئی طالب علم قرآن کا ایک حرف بھی پڑھے گا. اے اللہ, ان تینوں بھائیوں کی اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول خاص فرما اور اس نیکی کو ان کے لیے دنیا میں عزت, آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ میرے رب, ان تینوں بھائیوں کو کامل صحت عطا فرما, ان کے جسم سے ہر بیماری, ہر درد, ہر کمزوری دور فرما, ان کے دلوں کو سکون عطا فرما, ان کی نیندوں کو راحت بنا دے, ان کے چہروں پہ ہمیشہ مسکراہٹ سجا دے. اے اللہ, ان کے کاروبار میں برکتیں نازل فرما, جو تھوڑا ہو اسے بہت بنا دے, جو بند ہو اسے کھول دے, جو رکا ہوا ہے اسے رواں کر دے, ان کے رزق کو حلال, پاک اور کشادہ بنا دے.
या अल्लाह उन्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने वाला न बना, बल्कि हमेशा देने वाला बना, मदद करने वाला बना, गरीबों का सहारा बना। ए रब्बे करीम, उनके मामलात आसान फरमा, जो उलझने हैं उन्हें दूर फरमा, जो परेशानियाँ हैं उन्हें खुशियों में बदल दे, जो आजमाइशें हैं उन्हें कामयाबी बना दे। या अल्लाह उनके वालिदैन जो हयात हैं उन्हें सेहत, लंबी उम्र और सुकून अता फरमा, उनके कदमों में जन्नत रख दे, उनके साये को उन बच्चों के सरों पर कायम फरमा। या अल्लाह उनके बहन भाइयों में मोहब्बत पैदा फरमा, दिलों के इख्तलाफ ख़त्म फरमा, एक दूसरे का सहारा बना दे। ऐ अल्लाह उनके रिश्तेदारों पर रहम फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शफा दे, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज उतार दे, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा। या अल्लाह उनके पड़ोसियों के घरों में भी सुकून नाजिल फरमा, किसी के घर में भूख ना हो, किसी के घर में गम ना हो, किसी के घर में फाका ना हो। ऐ अल्लाह उनके हाथों को हमेशा नेकी के कामों के लिए इस्तेमाल फरमा, उनके कदमों को हमेशा मस्जिद की तरफ उठा, उनकी ज़बानों को ज़िक्र से तर रख। या अल्लाह हम तेरे हजूर तमाम मुसलमानों के लिए भी दुआ करते हैं, जो मज़लूम हैं उनकी मदद फरमा, जो बीमार हैं उनको शफा दे, जो परेशान हैं उनको सुकून दे, जो भूखे हैं उनको रिज़्क़ अता फरमा। या अल्लाह हम सब हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी कोताहियों को दरगुज़र फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए रब्बे काबा, इस नेकी को इमरान भाई, इब्रार भाई, बदर भाई और उनकी पूरी फैमिली के लिए नूर, बरकत, मग़फ़रत और निजात का ज़रिया बना दे। या अल्लाह जब ये दुनिया से जाएं तो उनके अमाल में ये नेकी पहाड़ों की तरह वज़न रखती हो। या रब हम सब को भी ऐसे ही काम करने वाला बना कि हम भी तेरे घर आबाद करें और तेरे कलाम को फैलाएं। ए अल्लाह हमारी सब दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती यूके में, उन्होंने यतीम बच्चों तक राशन पहुंचाया। या अल्लाह उनका ये कीमती सरमाया जो गरीब बच्चों तक पहुंचा उनका कबूल फरमा। या अल्लाह जिस तरह उन्होंने अपनी कीमती ख़जाने में से निकाल के तेरे बंदों की खातिर, तेरे उन बंदों की खातिर भेजा जिनका कोई तेरे सिवा सहारा नहीं है, या अल्लाह उनका ये कीमती सरमाया अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमा। या अल्लाह मेरी बाजी इस वक्त तकलीफ़ में है, उसकी तकलीफ़ दूर फरमा, उसको सेहत कामिला अजला अता फरमा, उसकी बच्चों की ढेर सारी खुशियाँ उनको दिखा, जिस तरह वो करना चाहती है उसी तरह आसानी नसीब फरमा। तमाम उम्मत मुसलमान पे राज़ी हो जा, जिस तरह तू अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे प्यारे महबूब हैं। या अल्लाह उनके सदक़े हम सब की दिल की जो भी नेक तमन्ना हैं पूरी फरमा। या अल्लाह पाक प्यारे महबूब की उम्मत को माफ़ फरमा, हमारी कोताहियों से दरगुज़र फरमा, जो जाने अनजाने में हमसे गलतियाँ हुई हैं उन पर शर्मिंदा हैं, माफ़ी चाहते हैं अपने प्यारे महबूब सदक़े माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह पाक हम सब पे उम्मत मुसलमान पे राज़ी हो जा। या अल्लाह तू मेहरबान है, रहमान है, रहीम है, हर दुआओं का सुनने वाला है। या अल्लाह हमारी इस आज़ाना दुआ को भी अपनी बारगाह में शर्फ़ियत कबूलियत नसीब फरमा। या अल्लाह जो हम मांग रहे हैं ये भी हमारे हक़ में कबूल फरमा, और जो नहीं मांग सके वो भी कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाअल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ हमने कराई, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान की खैर फरमाए। अल्लाह ताला जितने भी इस्लाम के मुसलमान हैं, जो भी दिल की जिसकी भी नेक तमन्ना दिल की है, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब जी एक अमानत रह गई है बाबा जान अम्मी जान की तरफ से, इंशाल्लाह वो भी कल मैं अपनी फैमिली के हवाले कर दूँगा इंशाल्लाह। और भी एक सरप्राइज़ है वो भी इंशाल्लाह आप कल देखेंगे। और हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह के माशाल्लाह जज़ाकल्लाह।